ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نمبر 1, پیوریفائی یور انٹینشنز. صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی. اس لیے نہیں کرنا کہ سب جا رہے ہیں مسجد تو میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا. نہیں, میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے. نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ یاد رکھیں جن کے دل کو ہم خوش کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کا دل اس رب کے ہاتھ میں جس کی نافرمانی ہم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھا کے. قلب من تراعی بید من عصیت. جس کے دل کو آپ دکھا رہے ہیں نا, خوش کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کو آپ نافرمانی کر رہے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے چہروں کی طرف اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا انٹینشن سے پیور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین, بلکہ ان میں سے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے, وہ 6 مہینے پہلے رمضان کے لیے دعا کیا کرتے ہیں. اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان. اپنے سجدوں میں, اپنی تہجدوں میں, اپنی دعاؤں میں, یا رب رمضان دکھا دے اس دفعہ. اور جب رمضان آنے لگتا تو کانا یبشر اصحابہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بشارت دیا کرتے کہ لوگو قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک. خوشخبری دیا کرتے اور کہتے تمہارے پہ ایک رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جو بہت بابرکت ہے. یہ مہینہ ہے ہی رحمت کا اور معافی کا. اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. یعنی یہ نمبر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت شو کر رہا ہے کہ اللہ وانٹس یرید اللہ یتوب علیکم, تم سب کو معاف کر دوں. میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے. آپ کے جو اسٹرکچرل ڈیمیجز تھے گھر کے, ان کو ریپیئر کر جاتا ہے, گھر کو رینوویٹ کر جاتا ہے, سارا ٹریش باہر نکال جاتا ہے. آپ کو جو میڈیسنس چاہیے وہ لا کے دے کے رکھ جاتا ہے ٹو میک یو سروائیو ان لائف. آپ کے سارے ایشوز جو بھی گھر کے تھے, آپ کی مسائل سالو کر کے چلا جاتا ہے. اینڈ آپ کو جب وہ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اوہ اٹس گون. اور آپ کو پھر گلٹ دل میں داخل ہوتا ہے کہ میں نے اس کی اتنی قدر کیوں نہیں کی. میں تو بس دور سے اس کو سلام کیا, آئیں بیٹھیں چائے پئیں گے یا نہیں, اور وہ چلا گیا. اتنا کچھ کام کر کے چلا گیا. رمضان از لائک دس گیسٹ جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور ہمارے سارے گناہ لے کے چلا جاتا ہے. ہمارے دل کی بیماریاں, ہمارے دل کے اندر جو گند موجود ہے اس کو کھینچ کے لے جاتا ہے. جو ہمارا لاسٹ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو اسٹیبلش کر کے چلا جاتا ہے. ہمیں جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر جاتا ہے, اور ہمارے دل کی بیماریوں کی جو میڈیسنز ہمیں دے کے چلتا. طلحہ بن عبید اللہ نے خواب دیکھا جن میں 2 صحابہ کو دیکھا. ان کے دوست تھے اور آپس میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے کہ نیک اعمال زیادہ کون کرے گا. ایک صحابی شہید ہو گئے جہاد میں اور ایک شہید نہیں ہو سکے. ہی واز لائک یار میرے بھائی نے سبقت حاصل کر لی, میں پیچھے رہ گیا. وہ اگلے سال ایک نارمل ڈیتھ فوت ہو گئے, طبی موت. طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو 2 دوست تھے, جو شہید تھا وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے, اور جو شہید نہیں ہوا, جو سمپل سی ڈیتھ مرے ہیں, طبی موت مرے ہیں, وہ پہلے داخل ہو رہے ہیں. یعنی وہ شاکڈ اینڈ سرپرائزڈ. شہادت کتنی بڑی چیز ہے. تو اللہ کی نہیں بات چلی, یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے. آپ نے کیا فرمایا, ہاؤ کوڈ یو ناٹ کاؤنٹ ہز رمضان. وہ طلحہ بن عبید اللہ, ان کی زندگی رمضان آیا, ان کی زندگی میں روزے آئے, تراویح آئی, تہجد آئی, صدقہ خیرات آیا. ہاؤ کوڈ یو ناٹ کاؤنٹ. واللہ 1 رمضان کین میک بگ ڈفرینس ان یور لائف. ریئلائز دس. کتنے لوگ ہیں جو لاسٹ کوئی شخص پہنچتا ہے اور فجر کی نماز کھڑی بھی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ اکبر کر کے اپنی 2 سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ, دس از ناٹ الاؤڈ. جب فرض نماز کھڑی ہے تو آپ کے لیے سنتیں, اس کے علاوہ جب فرض نماز کھڑی ہے تو کوئی نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے اس ٹائم پہ. اس میں یو ہیو ٹو جوائن دا فرض. ہاں آپ سے سنت نہیں پڑھی, کبھی رہ جاتی ہے, کوشش کریں سنت پہلے پڑھ لیں, اور اگر کبھی رہ گئی عادت نہ بنائیں اس کو تو پھر فرض کے بعد فوراً سے بات پڑھ لیں. ایک صحابی رسول نماز فجر کے فرض کے بعد کھڑے ہو گئے, نماز پڑھنا شروع ہو گئے. اللہ نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ فجر کی 2 سنتیں رہ گئی تھیں. آپ سے خاموش ہو گئے. تو آپ کی خاموشی بھی اپروول ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور نماز فجر سے لے کے اشراق یعنی سورج کے طلوع ہونے تک نہیں پڑھی جا سکتی. مالک بن دینار اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس میں 3 کوالٹیز ہوئی نا, آسمان سے جو خیر اور برکت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں اس کا ایک حصہ ضرور رکھیں گے. اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ, ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں. 3 کوالٹیز, اور میں ایک بتائی کہ جس میں اخلاص ہوا, اور دوسری کوالٹی کہ ان تحب للناس ما تحب لنفسک, کہ تم لوگوں کے لیے وہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. اور تیسری کوالٹی کہ تمہارے پاس اگر کوئی روٹی کا یا بریڈ کا ٹکڑا ہے نا اور تمہیں اس کی حاجت ہے, لیکن تم اپنے آپ سے مزید حاجت والے انسان کو دیکھو, تم اس کو عطا کر دو. سو پہلی چیز دیکھ اخلاص.
آئی تھنک اخلاص سے رمضان میں جانا کہ میں نے میری انٹینشنس کیا ہے، میں کیا مسجد میں نماز اس لیے تو نہیں پڑھا کہ سب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور پی پریشر اور کہیں گے تم اب رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہو، یہ تراویح اس لیے تو نہیں پڑھنے جا رہے، گھر میں سب نکل رہے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے اور مجھے کہیں گے تم مجبور مجھے جانا پڑے گا۔ روزے داروں میں سے سب سے زیادہ ریوارڈ کس روزے دار کا ہے؟ ہم سب روزے رکھتے ہیں، کیا سب کا اجر ایک جیسا ہے؟ نہیں، کچھ کا زیادہ ہے، کچھ کا کم ہے۔ تو سب سے زیادہ ثواب کس روزے دار کا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اکثرہم فیہ للہ ذکرا، جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنے روزوں میں۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم روزے تو رکھتے ہیں مگر اللہ کا ذکر کتنی دفعہ کر رہے ہیں؟ اور یہ جنرل رول ہے، جو بھی عبادات، جس عبادت میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ اور دو ذکر میں آپ سے جلدی سے شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، اینڈ دیز 2 ذکرز آر لائف چینجنگ، دے آر گیم چینجنگ، ڈٹرمننگ فیکٹر ہیں۔ نمبر 1، سبحان اللہ و بحمدہ 100 ٹائمز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 ٹائمز پڑھتا ہے دن میں، اس کا ثواب قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگا۔ کسی انسان کے خلاف اپنے دل میں کچھ نہ رکھیں رمضان میں۔ واللہ آئی ریکویسٹ یو دس، کیونکہ اگر آپ کے دل میں کینہ، بغض، حسد، نفرت ہوئی کسی مسلمان کے لیے اور آپ رمضان میں گئے اور آپ رمضان میں اسی طرح سے کر کے نکل آئے اور آپ نے وہ نہ نکالی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بالٹی میں سونا یا چاندی کے زیورات تو ڈال رہے ہیں لیکن نیچے سے اس کے اندر ہولز ہیں اور وہ وہاں سے نکلتے جا رہے ہیں، اینڈ اٹس اے لیکنگ بکٹ، اور وہ ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے کریم اینڈ نوبل کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے قرآن کے مطابق جواب دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور حدیث بھی ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ نوبل وہ ہے جو اللہ کے سب سے تقوی والا، کانشیس ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ ہمارا یہ مراد نہیں تھا، سب سے نوبل ان ٹرمز آف لینیج XYZ کون ہے؟ اور وہ عرب تھے تو ان کے ہاں بڑے یہ لینیج میٹر کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا یوسف۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے؟ کہتے ہیں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نوبل ہیں، بٹ اللہ کے نبی کا تواضع تھا۔ اور لینیج کی پرسپیکٹو سے بات ٹھیک بھی ہے کہ اللہ کے نبی کے والد تو نبی نہیں تھے نا، اور عبد المطلب بھی نبی نہیں تھے، لیکن یعقوب بھی نبی، اسحاق بھی نبی، اور ابراہیم جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تو لینیج سب سے کریم ہے۔ اور رمضان ہم اکثر کہتے ہیں رمضان مبارک، تو اللہ کے نبی نے بھی کہا رمضان کو لوگ کریم بھی کہتے ہیں۔ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کہنا چاہیے یا وہ چیز ہے، لیکن اب یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، علماء کہتے ہیں، سلف صالحین کہتے ہیں، ابن قیم بھی کہتے ہیں کہ جیسے یعقوب کے لیے یوسف تھے نا، اسی طرح سے اللہ کے لیے رمضان ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے 11 بیٹے الگ تھے اور یوسف اسپیشل تھے، اللہ کی نظر میں 11 مہینے الگ ہیں اور رمضان اسپیشل ہے۔ جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، رمضان بھی گناہگاروں کو اندر سمیٹ لیتا ہے اور کہتا ہے سارے گناہ بخشوا دیے جائیں گے۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، روزانہ رمضان کی راتوں کا اعلان ہوتا ہے، خیر کے چاہنے والے اور بڑھ آگے اور عیش شر کے چاہنے والے پیچھے۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جس میں مجھے بڑی محبت تھی، اس میں کوالٹی تھی، پتہ کیا کوالٹی تھی؟ جو اس کا نفس چاہتا تھا نا وہ اس کے ہمیشہ اپوزٹ کرتا تھا۔ نفس چاہ رہا ہے کہ یار بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، تھوڑا ذرا زیادہ کھا لیتا ہوں، وہ اس کے اپوزٹ کرتا تھا۔ نفس چاہ رہا ہے کہ نیند زیادہ آئی ہوئی ہے، تھوڑا سو لیتا ہوں، وہ اس کے اپوزٹ کرتا تھا۔ نہیں، بیسک رائٹس دینے کے بعد نفس چاہ رہا ہے کہ یار گناہ کا دل چاہ رہا ہے، کچھ برا دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، اسے اپوزٹ کرتا تھا۔ نفس چاہ رہا ہے کہ یار ابھی ریلیکس کرتے ہیں، سنتے نہیں پڑھتے یار، چھوڑو بعد میں کل سے سنتے پڑھیں گے، وہ اس کے اپوزٹ کرتا ہے کہ نہیں آج ابھی یہ تو لازم پڑھوں گا میں۔ اور رات کا جو اٹھنا ہے نا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، رات کا جو اٹھنا ہے نا وہ نفس کو کچلنے کے لیے، اگر آپ نے نفس کو ٹیم کرنا ہے نا تو رات کا اٹھنا سب سے بڑا بہترین ہے تہجد کے لیے۔ اور اگر ابھی ٹرین نہیں کیا تو پھر ساری زندگی لڑتے رہیں گے، تو ابھی کیا کریں، گناہ ہو جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتے ہیں، ساری زندگی بندہ بیزاری میں رہتا ہے، جینے کا مزہ ہی نہیں آتا اس بندے کو۔